اچھا صرف یہی نہیں بلکہ جو کینیا کا اپنا میڈیا ہے اس کی جانب سے بھی پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے گئے ہیں، اور سٹیزن ٹی وی کینیا کے مطابق یہ سوال پلیٹ بھی نہیں تھا، صرف نمبر پلیٹ نہیں، رنگ کے بارے میں بھی متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا، بچے کو اغوا کرنے والی کار کا ماڈل اور رنگ کیا تھا؟ کینیا کی پولیس کا موقف نے نہ صرف دنیا کو الجھا کر رکھ دیا ہے، جس کی وضاحت انتہائی ضروری ہے، اور اب انٹرنیشنل سطح پر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بننی چاہیے، جس کا پاکستان میں بھی جو جرنلسٹ جو یہاں پہ تنظیمیں ہیں، صحافی تنظیمیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑے صحافی کا قتل اور ایک کینیا میں، پاکستان میں بھی نہیں، کینیا میں قتل ہوا، جس طریقے سے قتل ہوا ہے، اور پھر جو پولیس کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی، کہیں پہ ریگریٹ کا ورڈ استعمال ہوا اور کہیں پہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا ورڈ استعمال ہوا، اور اس میں یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر اتنی زیادہ گولیاں ماری بھی گئی تھیں then how come the driver of the car remain unhurt? Of the Pakistani national and journalist, however, opened up floodgates of questions. Did the police attempt to stop the vehicle, and did the occupants defy the orders? Why did the police open fire and yet the occupants were not shooting at them? Why did the police not shoot at the vehicle's tires to immobilize it instead of lethal force? Why did the police aim at the passenger and not the driver? Why did the police open fire and yet there was a child allegedly on board the vehicle that was reportedly carjacked? If the vehicle was common on that road, then what caused the mistaken identity? How did the police confuse a KDJ 200M and a KDJ 700F? What was the color and model of the vehicle that was carjacked? اچھا، بہت سے اہم سوالات اٹھا دیے ہیں. آئی ایم شیور کہ اب جب جواب سامنے آئیں گے تو اس کے اندر جو ڈسکرپنسیز ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اور یہ معاملہ اتنی آسانی سے اس کو دبایا نہیں جا سکے گا. لیٹس ہوپ سو، اللہ کرے ایسا ہی ہو. خیر، ارشد شریف صاحب تحقیقاتی صحافت میں اپنے جاندار تجزیوں، اپنے بے لاگ تبصروں کی وجہ سے بہت مشہور تھے، بہت نڈر اور بے باک صحافین کو مانا جاتا تھا. کل جیسے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا کہ وہ ایریاز جن کو نو گو ایریاز گردانا جاتا تھا، انہوں نے ان ایریاز میں جا کے اپنی زندگی، اپنی جان کو، خطرے کو بالکل سائٹ پر رکھ کر، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز دہشت گردوں سے فائٹ کر رہی تھیں، ان سے علاقہ کلیئر کروائی تھی، وہاں پر جا کر انہوں نے رپورٹنگ کی اور اپنے فرائض سر انجام دیے. ہم نے ان کے صحافتی کریئر پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. خبر جب ہم تک پہنچی تو ہمارے لیے بھی یہ برداشت کرنا، سہنا مشکل تھا. آپ سوچیں اہل خانہ پہ کیا گزری ہوگی، اسلام آباد کے صحافیوں پر کیا گزری ہوگی، ان کی اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس نے پہلے بھی ایک اتنے بھرپور حوصلے کے ساتھ یہ ساری چیزیں آج سے تقریباً 12 سال پہلے برداشت کی تھی، اور دوبارہ یہ صدمہ سہنا پڑا. بچوں پر کیا گزری ہوگی، دوستوں پہ جو روز ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے جب وہ یہاں پر اسلام آباد میں ہوتے تھے، ساتھیوں پہ، کولیگس پہ. تو یہ سب کسی کے لیے ایک بہت ہی پریشان کن مرحلہ تھا. اور یقین مانی ہماری حالت بھی ایسی ہے کہ الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. بار ہم بھی سوچتے ہیں ہم اتنا فمبل کیوں کہہ رہے ہیں، مطلب کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا بات منہ سے نکل رہی ہے، کیونکہ غم کا عالم ہی کچھ ایسا ہے. اور بار میں بھی سوچی تھی کہ پتہ نہیں آخری بار ماں سے کب ملے ہوں گے، آخری بار بچوں کو کب دیکھا ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اور ایک منتشر خیالی کی سی کیفیت ہے کہ اپنے تھاٹ پروسیس کو الفاظ کی شکل دینا بہت مشکل ہو رہا ہے. لیکن جب یہ واقعہ کل پیش آیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی رہنماؤں کا، سینئر صحافیوں کی جانب سے ان کے گھر وہ وہاں پر پہنچے اور جا کر اہل خانہ سے انہوں نے تعزیت بھی کی. اور اس وقت ہم رخ بھی کر لیتے ہیں اسلام آباد میں ارشد شریف کی رہائش گاہ پر، جہاں پر اس وقت بھی ان کے عزیز و اقارب جو ہیں ان کے آنے کا تانتا بندھا ہوا ہے. ہمارے رپورٹر اس وقت جہانگیر اسلم وہاں پر موجود ہیں، ان سے ذرا تفصیلات جان لیتے ہیں. جہانگیر، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آئی ایم شیور کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سیاسی سینئر رہنما وہ بھی آ رہے ہیں، اور صحافی برادری تو ایسی ہیں جو کہ بالکل خاندان کے ساتھ وہ بھی وہاں پر مسلسل موجود ہیں. جی بالکل، یہاں ارشد شریف کے گھر کے باہر میں موجود ہوں، اور یہاں پر کل ہم نے دیکھا کہ پورا دن جو ہے سیاسی لیڈران کے ساتھ ساتھ صحافی اور دیگر جو ہے لوائقین ان کے گھر میں آتے رہے. لیکن ابھی جو آج صبح سے ابھی دوبارہ آمد کا سلسلہ صحافی اور دیگر جو اظہار ہمدردی کے لیے ارشد شریف کے گھر آمد کا سلسلہ ابھی دوبارہ جو ہے شروع ہو گیا ہے. اور اب جو ہے اطلاعات کے مطابق جو شہید کی جو باڈی ہے وہ دوا کا
قطر ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے نیروبی سے، اور اب جو ہے دوسری فلائٹ تقریباً 7:35 پر اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی، جو 1:05 پر تقریباً اسلام آباد جسد کاکی عرصہ شریف کی پہنچ جائے گی۔ اور یہاں پر ان کے ورثاء، ان کی امی موجود ہے گھر میں، ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے شہید کی باڈی آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کی تدفین اور دیگر جو مراحل ہیں وہ کب شروع کیے جائیں گے۔ اور یہاں پر جو سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ صحافی اور دیگر جو سوشل ورکر ہیں یا ان کے فین ہیں عرصہ شریف کے، وہ کافی زیادہ ہیں، اور یہاں پر لوگوں کا آمد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ عرصہ شریف نہ صرف ایک صحافی تھے بلکہ انسان دوست اور جو ہے وہ ایک شخصیت تھے، جو یہاں پر اتنے زیادہ لوگ ان کے محبت کرنے والے ہیں، جو کہ یہاں پر ایک یہ جو گلی ہے G11 میں ان کے گھر کا، تو یہ یہاں پر ٹریفک کے کئی ایک مسائل بھی سامنے آئے تھے کل، لیکن یہاں پر اسلام آباد پولیس نے ان کو بھی جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے گاڑیوں کو اور دیگر لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی پولیس حکام نے بھی یہاں پر شرکت کی، اور یہاں پر دوبارہ ابھی ٹریفک پولیس کا بھی یہاں پہ آمد ہوا ہے تاکہ گاڑیوں کو اور جو لوائقین جو یہاں پر ان کے اگر آمد ہو تو اس سلسلے میں، کیونکہ آپ کا اسلام آباد بیورو سے تعلق ہے، اور اسلام آباد بیورو جو ہے وہ ایک فیملی ہے، جیسے ہم پوری کی پوری فیملی ہے، کراچی کے لوگوں کی ہماری اپنی فیملی ہے، اسلام آباد کے لوگوں کی اپنی فیملی ہے، جس میں عرصہ شریف جو ہے بڑا ان کا ایک اہم کردار تھا، بڑا اہم رول تھا۔ اور کل جتنے بھی ہم صحافیوں سے بات کر رہے تھے اسلام آباد بیورو سے، وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں کچھ چیزوں میں اختلاف آ جاتے تھے لیکن بہت شفیق تھے، بہت پیار سے بات کرتے تھے، اور مطلب جیسا عمومی طور پہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بڑے اینکر کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، وہ بالکل ویسے نہیں تھے۔ آپ کے ساتھ ان کا کیسا تھا، مطلب ان کی دوستی کیسی تھی، یارانہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ جی، جب بھی عرصہ شریف سے جب ایئر وائی نیوز میں ملاقات ہوئی ہے تو پیار محبت سے بات کرتے تھے، اور ایک آدھ مرتبہ ایک گیسٹ کو وہاں پہ مدعو کرنا تھا ان کے شو میں، انہوں نے جس لہجے سے اور جس انداز پہ انہوں نے جو ٹریٹ کیا یا بات کی مجھے تو ان سے ذاتی طور پر محبت ایک ہو گئی تھی، ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے وہ ہمیں ٹریٹ کرتے تھے۔ اور یہاں پر نہ صرف اپنے امپلائیز کے جو ساتھ ہی جو کولیگ ہیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، بلکہ وہ جو دوسرے لوگ ان کے گیسٹ آتے تھے یا ان کے جو رفقا ہیں یا ان کے جو دوست اقارب تھے وہ بھی ان سے ملتے تھے تو دھیمے انداز میں سر کہہ کے اور ان کو کوئی اچھے انداز میں ان کو ٹریٹ کر لیتا تھا، اور خود ہی دروازے تک جاتا تھا ان کو پہنچانے کے لیے۔ اور یہاں پہ محلے میں جب بات ہوئی ہے تو محلے دار بھی ان سے اتنے خوش تھے، اتنے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی اسے غصے میں نہیں دیکھا، کبھی بھی اسے کسی سے لڑتے جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا، ہر وقت پیار سے محبت سے یہاں پہ رہتے تھے۔ اور ان کا ایک شیڈیول تھا واک کرنے کا، اور جو ان کے یہاں پہ جو گھر محلے کے جو لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ مارننگ میں جب وہ واک کرتے تھے تو ان کے ساتھ جاتے تھے، ان کو ایک خوشی سی محسوس ہوتی تھی کہ جی وہ ایک بھائی ہمارے ساتھ ہے اور ہم ایک ساتھ واک کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر نہ صرف انہوں نے اپنے خاندان کے لیے یہ دکھ چھوڑا ہے بلکہ یہاں کے جو محلے دار ہیں وہ بھی دکھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جہانگیر اسلم، بہت شکریہ آپ کا فی الوقت، آپ سے ہم وقتاً فوراً بات کرتے رہیں گے، اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ تو جسٹ امیجن، مطلب ہر کسی کا دکھ کو بیان کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے، اپنے تعلق کی وجہ سے، اپنے ظاہر ہے کہ انٹریکشنز کی وجہ سے، تو مطلب ظاہر ہے کہ کئی ٹرانسمیشنز میں ہمارا بھی ان کے ساتھ رہا، اور مطلب جس طریقے سے شفیق انداز میں، اور کبھی کوئی اچھی چیز ہوتی تو واقعتاً برملا کہتے تھے کہ بھائی آپ کی میموری بہت اچھی ہے، بھائی یہ بڑا اچھا کیا، یہ ساری چیزیں۔ اور جس طرح سے وہ مطلب فوٹوگرافک ان کی میموری تھی کہ وہ نے ایک ایک چیز اور پورے اس مطلب ایک کوئی چیز اس کے اندر سے مس نہیں کرتے تھے۔ خیر ہم نے بھی ان کے ساتھ ٹرانسمیشنز کیا، اور وہ جن کا ٹرانسمیشنز میں ان کے ساتھ اکثر و بیشتر بیٹھنا بھی ہوتا تھا، ساتھ رہتا تھا، وسیم بادامی، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ان کے کیا ظاہر ہے کہ اس اندوہناک واقعے کے بعد تاثرات ہیں۔ وسیم، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے سب نے رہ رہے کہ اس دنیا سے جانا ہے، لیکن کوئی کس طرح سے اس دنیا سے گیا یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے، تو بڑا ایک ڈپریسنگ اسٹیٹ میں ہم بھی ہیں۔ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ یہ یعنی جب یہ خبر ملی ہے تو میں نے کوئی بلا مبالغہ 6, 7, 8, 10 مرتبہ کنفرم کیا کہ کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے تصویر دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں کیا کہ یہ کسی اور صاحب کی تصویر ہوگی، یہ کچھ اور ہوگا۔ تو یعنی ایک شوق ہے، یہ ایک یعنی اس سے زیادہ حیران کن، پریشان کن اور افسوسناک خبر اور کیا آ سکتی تھی، اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا تھا۔ ہر اعتبار سے بہت سارے لیولز پر یہ بہت ہی پریشان کن خبر ہے، اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ
جس طرح بھی وہ کہہ رہے ہیں جناب تحقیقات ہو رہی ہیں، وہ اس سب بالکل کھل کر سامنے آئے کہ کیا معاملہ ہو گیا تھا، ایسا کیا ہوا، کن حالات میں یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا. اگرچہ سب کچھ ہوگا بھی تو وہ شخص تو واپس نہیں آئے گا، لیکن شاید آئندہ کے لیے کچھ سدباب ہو سکے. لیکن بہت سارے لیولز پر یہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ، اور اس ماحول میں اس سے زیادہ بری خبر نہیں آ سکتی تھی. بالکل واقعی اس سے زیادہ بری خبر نہیں ہو سکتی تھی. وسیم، آپ نے ان کے ساتھ بے انتہا ٹرانسمیشن کی تھی، اور ویسے بھی جب ہم کسی ایک ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو صحافی برادری ہوتی ہے، ان کے آپس میں ویسے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اتنی دوستی ہو جاتی ہے، پھر ایک ادارے میں ایک ساتھ کام کرنا، پھر اس ساتھ جب ٹرانسمیشن کرنا، تو بڑا اچھا ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے. کچھ اپنی یادیں جو ان کے ساتھ تھیں وہ ضرور تازہ کیجیے گا. ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، کیا زبردست وہ جب یعنی ریسرچ، کتابوں کا انبار، فائلز، یہ وہ اگین جس طرح میں نے کہا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ چونکہ وہ اپنی ایک خاص اوپینین رکھتے تھے، اس پہ ایمفیسائز کرتے تھے، تو وہ تو سب کا رائٹ ہے کہ اپنے طور پہ جو ہے وہ کوئی بھی رائے رکھے، اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے. لیکن ایک بہت ہی دو ٹوک انداز میں بات کرنے والے، اپنی بات کو بڑے کھلے ڈلے انداز میں بیان کرنے والے، اپنی رائے پہ سٹینڈ کرنے والے اس طرز کے صحافی تھے. اور یہ جتنے بھی اینکرز ہیں یا یوٹیوب پہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، ولاگز وغیرہ کرتے ہیں، یوٹیوبرز ہیں، سب کچھ جو کوئی بھی اس شعبے سے کسی بھی انداز سے منسلک ہے، ویسے تو پورے پاکستان میں ہر بندہ ہی سے ریلیٹ کر رہا ہے، لیکن جو کوئی بھی اس شعبے سے کسی بھی انداز سے ریلیٹڈ ہے، بالخصوص وہ لوگ تو اپنے آپ کو شاید ولنریبل فیل کر رہے ہیں، اور بہت ان کے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ کا ایک نیکسٹ لیول ہے. اچھا، ایک چیز ہم نے ہمیشہ نوٹس کی ہے، تنقید برائے تنقید کے بجائے تنقید برائے اصلاح کی سیاست صحافت کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم آج کل اس معاشرے کی بڑی اہم ضرورت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری بھی ہے. یہ صحافی برادری کا تو ایک بڑا نقصان ہے، ہمارا بڑا نقصان ہے، ان کے اپنوں کا ایک سب سے بڑھ کے نقصان ہے، لیکن پاکستان کے لیے بحیثیت مجموعی یہ کتنا بڑا نقصان ہے وسیم؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ صحافی برادری کا تو بالخصوص، لیکن عوام کا بالعموم نقصان ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ ایک صحت مند معاشرے کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس میں شیڈز ہوں، اس میں ہر طرح کی اوپینین ہو. ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کوئی اوپینین دے رہا ہو تو اس میں ایک اس کی بنیاد ہونی چاہیے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، اس میں ایگریشن ایک حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ساری باتیں ہیں اپنی جگہ، لیکن ڈفرینٹ شیڈ ہونے چاہیے، ہر کسی کو اپنی بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. تو جب کوئی بھی ایسی آواز بند ہوتی ہے تو وہ اس کا نقصان پوری سوسائٹی پہ ہوتا ہے. اس کا نقصان صرف جرنلسٹ برادری پہ نہیں ہوتا، اسے پوری سوسائٹی کا فیبرک ویک ہوتا ہے. تو یہ جتنی بھی میسیجنگ یعنی اس واقعے سے، اور اللہ کرے کہ اس کے سارے پہلو سامنے آ جائیں، یہ بڑا لاس ہے، یہ پورے سوسائٹی کے لیے بہت بڑا لاس ہے. بالکل صحیح، سوسائٹی کا بہت بڑا لاس ہے، اور اسٹیٹ کی ایک بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے. آپ ان کے شوز دیکھ لیجئے، آپ ان کے صحافتی کریئر پہ آپ نظر دوڑائیں، اور جتنے محب الوطن تھے، بہت بڑا لاس ہے جو کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید کبھی پر نہیں ہوگا. لیکن اللہ کریں جو ان کے قاتل ہیں وہ ضرور کیفر کردار تک پہنچے. جس طریقے سے ناحق ان کو کینیا پولیس نے شہید کیا، یہ وقت ہے کہ اب ایک عالمی سطح پر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنانی چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ان کو. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے.